بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ پاکستانی ٹی وی، جو آپ تک صرف سچی خبر پہنچاتا ہے۔ دوستو، بحر مردار کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ بحر مردار دنیا کے نقشے پر فلسطین، اردن اور اسرائیل کے درمیان موجود ہے۔ تینوں ممالک کی سرحدیں بحر مردار سے ملتی ہیں۔ اسرائیل میں سیاحت کی صنعت حقیقی طور پر بحر مردار سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر سال 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے زائد سیاح اسرائیل کے آثار قدیمہ کو دیکھنے اور بحر مردار میں نہانے اور اس کے ساحلوں پر بنے ہوٹلز اور ریزورٹس میں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ اسرائیل اس سے سالانہ اربوں ڈالر کماتا ہے۔ بحر مردار اس دنیا میں واحد ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار نہیں ہے۔ بحر مردار کے پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پانی بہت گاڑھا ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی ڈوبتا بھی نہیں ہے۔ بحر مردار دنیا میں ایک منفرد سمندر ہے۔ بحر مردار اب تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ بحر مردار جس تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اس کا اندازہ آپ 1972، 1999 اور 2011 میں بحر مردار کی لی گئی ان تصویروں سے لگا سکتے ہیں۔ بحر مردار کی ایک سائیڈ مکمل خشک ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بحر مردار اس وقت سالانہ 0.9 میٹر کے حساب سے خشک ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں نے بحر مردار کے خشک ہونے کی آئندہ سالوں میں رفتار مزید تیز ہونے کا اندازہ بھی لگایا ہے۔ بحر مردار کے اس رفتار سے خشک ہونے کے بعد اسرائیل میں بحر مردار کے ساحلی علاقوں میں اچانک بڑے بڑے گڑھے پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ سائنسدان اچانک پڑنے والے ان گڑھوں کو سنک ہول کہتے ہیں۔ اچانک پڑنے والے ان گڑھوں میں اب تک درجنوں افراد ہلاک اور کروڑوں ڈالر کی املاک ان گڑھوں کی نظر ہو چکی ہیں۔ اچانک پڑنے والے گڑھوں کی وجہ سے بحر مردار کے ساحلی علاقوں کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں ہوٹل اور ریزورٹس بند ہو گئے ہیں اور اسرائیل کی سیاحت کی صنعت شدید متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیل میں سیاحوں نے بحر مردار کے ساحلوں پر جانا بند کر دیا ہے۔ دوستو، بحر مردار کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ بحر مردار کے خشک ہونے پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب بحر مردار خشک ہو جائے گا تو دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ یہ فرمایا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہودیوں کو پتہ ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، اس لیے وہ آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیوں نے اب بحر مردار کو خشک نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہودیوں نے اربوں ڈالر کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں وہ 250 کلومیٹر دور اردن کے علاقے سے پائپ لائنوں کے ذریعے پانی بحر مردار تک لے کر آئیں گے اور بحر مردار کو دوبارہ بھر دیں گے۔ اس پروجیکٹ پر یہودی بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ کا 50% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہودی جو پانی اردن سے لا کر بحر مردار میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ یہودیوں کا یہ پروجیکٹ کسی طرح بھی بحر مردار کے خشک ہونے والے حصے کو نہیں بھر سکتا۔ بحر مردار جس تیزی سے خشک ہو رہا ہے، بحر مردار میں پانی ڈال کر اس کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن یہودیوں نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ اب وہ ایک اور پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، جس میں وہ سابقہ پروجیکٹ سے دگنا پانی بحر مردار تک لے کر آئیں گے اور بحر مردار کے خشک ہونے والے حصے کو بھریں گے۔ یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر مکمل یقین ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی بحر مردار کو خشک نہیں ہونے دیں گے۔ یہودی اب قدرت سے لڑائی کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہودی قدرت کو نہیں روک سکتے۔ بحر مردار کا خشک ہونا اور دنیا سے یہودیوں کا مکمل ختم ہو جانا طے ہے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔